نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت نصیب ہوئی. الحمدللہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس سال 6 مہینے کا سفر، کتنا 6 مہینے کا سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی نظر کروں گا. اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے اگست سے وہ سفر شروع ہوا اور 31 جنوری 1993 6 ماہ کا سفر میلاد مصطفیٰ کی نظر جو کیا وہ مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ سفر برطانیہ سے شروع کیا. اس سال اگست میں 24 کانفرنسز میلاد مصطفیٰ کی پچھلے مہینے برطانیہ میں کر کے آئے. 24 کانفرنسز. اس کے بعد شب میلاد پاک سے لاہور کے مرکز کی کانفرنس جو نماز عشاء سے لے کے نماز فجر تک جاری رہی اور جس کا اختتام جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. پروگرام شروع ہے اور یہ پروگرام اللہ کی توفیق سے 93 کے اوائل تک انشاءاللہ جائیں گے. اس سفر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشی کی نظر کیوں کیا؟ ایمان کا تقاضا اور ایمان کی علامت اور ایمان کی بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر خوش ہو. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے جن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور التجا کی، دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے ہمارے رب، ہمارے اوپر آسمان کی طرف سے نعمتوں کا دسترخوان اتار دے. بنی اسرائیل کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے نعمتوں کا اور نعمتیں بھی کھانے پینے کی معجزہ کے طور پر انہوں نے طلب کی کہ کوئی ایسا معجزہ، نعمتوں بھرا معجزہ دکھائیں. آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نعمتوں کا دسترخوان مانگا، مائدہ مانگا اور عرض کیا باری تعالیٰ ہماری امت پر بھیج دے نعمتوں کا دسترخوان، مائدہ نازل فرما تاکہ تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، تاکہ جس دن تیری نعمتوں کا دسترخوان میری امت پر اترے اور میری امت کو مائدہ کی نعمت جس دن نصیب ہو، وہ دن میری امت کے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے، عید کا خوشی کا دن بن جائے. عیدن لأولنا وآخرنا،
جس دن تیری نعمتوں برا دسترخوان میری امت کے پاس آئے، وہ دن خوشیوں کے لیے، خوشیوں کے ساتھ میری امت کی عید کا دن بن جائے، اور میری امت کے اگلے بھی وہ عید مناتے رہیں اور پچھلے بھی عید مناتے رہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر مشتمل ہے۔ علوم قرآن میں سے اور اصول تفسیر میں سے اور اصول احکام قرآن میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب سابقہ یعنی پہلی امتوں کی کوئی بات یا پہلے نبیوں اور رسولوں کی کوئی بات یا ان کی دعا قرآن مجید میں بیان ہو جائے اور پھر اس امر کا ذکر نہ ہو کہ اب موجودہ امت کے لیے وہ حکم نہیں رہا، موجودہ امت کے لیے وہ حکم نہیں رہا، قرآن میں یا حدیث نبوی میں اس خاص حکم کے حوالے سے نفی نہ آئے کہ امت میں اب یہ منع کر دیا گیا۔ جیسے پہلی امتوں میں تعظیماً سجدہ کرنا جائز ہوتا تھا، تعظیماً سجدہ کرنا جائز ہوتا تھا، سورہ یوسف میں خواب کے حوالے سے اور بعد ازاں اس کی تعبیر کے حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد نے، بیٹوں نے جب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اس خواب کی تعبیر کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ تو پہلی امتوں میں تعظیماً سجدہ جائز ہوتا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی تعظیماً سجدہ کرنے کا ملائکہ کو حکم دیا گیا، مگر اب اس حکم کے حوالے سے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ میری امت کے لیے اب تعظیماً بھی کسی کو سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا۔ جب صریحاً ممانعت اور حرمت کا حکم آ گیا تو پہلا واقعہ فقط ایک حکایت کے بیان کی حد تک رہا، وہ امت کے لیے حکم نہ رہا۔ اگر کوئی ایسا بیان پہلے نبیوں اور رسولوں کی زبان سے قرآن مجید میں آئے اور وہ فقط عمل نہ ہو بلکہ بیان ہو، دعا ہو، کلام ہو، اور پھر قرآن اور حدیث میں اس کی نفی یا اس کی منسوخی کا کوئی حکم وارد نہ ہو، تو بے شک وہ بیان تو پہلے نبی کی زبان کا تھا، مگر اس صورت میں وہ امت محمدی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا حکم بن جاتا ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآنی حکم بن جاتا ہے، قرآنی دلیل بن جاتا ہے، شریعت محمدی میں قرآن کی نص بن جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عرض کرنا کہ باری تعالیٰ میری امت پر اور ہمارے اوپر نعمتوں کا دسترخوان اتار، تاکہ جس دن مائدہ کی نعمت ہماری امت پہ اترے، تیری نعمت کے شکرانے کے طور پر میری امت کے اگلے اور پچھلے سارے طبقے اس دن کو عید کے طور پہ مناتے رہیں۔ جب اس آیت کریمہ میں نزول نعمت کا دن، جس دن اللہ کی نعمت اتری آئی، اس دن کو امت کے لیے عید بنا دیا گیا، جب اس حکم کو قرآن اور حدیث نے اصولاً کہیں منسوخ نہ کیا، اصولاً کہیں منسوخ نہ کیا، تو یہ قاعدہ ہو گیا کہ جس دن اس امت پر وہ دن اللہ کی خاص نعمت کا دن ہو تو اس امت کے اگلوں پچھلوں کے لیے قیامت تک وہ دن یوم عید ہوگا، قیامت تک کے لیے یوم عید ہوگا۔ جب یہ بات طے پا گئی تو وہ نعمت مائدہ کی چھوٹی نعمت تھی اور امت بھی چھوٹی امت تھی، کھانے پینے کی نعمتوں کا دسترخوان ہی تھا نا، اس سے بڑی تو کوئی شے نہ تھی، تو کھانے پینے کی چند چیزوں پر مشتمل دسترخوان اترا، تو اللہ کی اس نعمت کے دن کو عیسیٰ علیہ السلام کی ساری امت کے لیے یوم عید بنا دیا گیا، اور وہ دن جس دن ساری کائنات کی نعمتوں میں
سب سے بڑی نعمت نعمت عظمیٰ تشریف لائی، وہ نعمت تشریف لائی جس کی خاطر کائنات میں ساری نعمتیں بانٹی گئیں، جس نعمت کی خاطر بنی اسرائیل کو مائدہ ملا، جس نعمت کے صدقے بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملا، جس نعمت کی وجہ سے خود بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ ملے، حضرت موسیٰ ملے، حضرت یحییٰ و زکریا ملے، حضرت داؤد و سلیمان ملے، حضرت ابراہیم و اسماعیل ملے، جن کی وجہ سے امت کو اور انسانیت کو حضرت نوح، حضرت آدم ملے، جس کے صدقے کائنات کی ساری نعمتیں اس کائنات کو ملی۔ جس دن وہ نعمت عظمیٰ، وہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن وہ دنیا پہ تشریف لائے، باقی نعمتوں کے دن یوم عید بن گئے، تو ولادت مصطفیٰ کا دن ساری عیدوں کی بھی عید بن گیا۔ ساری عیدیں اور خوشیاں ایک طرف، اور ولادت مصطفیٰ کے دن کی عید ایک طرف۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ اور اعلیٰ حضرت کی اجازت سے میں تو کہوں گا نثار تیری چہل پہل پر کروڑوں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ اربوں عیدیں ربیع الاول، کھربوں عیدیں ربیع الاول، اور ساری عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو قرآن مجید کا اصول اور حکم قرآنی کا جو اصول امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گیا، وہ یہ بعض اوقات یہ خیال ذہنوں میں آتا ہے کہ ربیع الاول کو جو عید منایا جاتا ہے اس پر قرآنی دلیل کیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی نص اور قرآن مجید کی دلیل پیش کی۔ دلیل قرآن مجید کی اصولی ہے کہ جس دن اللہ کی نعمت امت کو ملے وہ دن امت کے لیے یوم عید ہوتا ہے۔ بس اگر حضور علیہ السلام کی ولادت اللہ کی نعمت ہے تو 12 ربیع الاول سب سے بڑا یوم عید ہے، اور اگر معاذ اللہ استغفر اللہ دوسری بات ہے تو پھر تو مسلمانی بھی گئی، پھر باقی مسئلے کی ضرورت ہی نہ رہی، مسئلے کی ضرورت بھی نہ رہی۔ ایک بات، اور دوسرا قاعدہ اس آیت کریمہ نے یہ سمجھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نقطہ کھول دیا، فرمایا عیدن لأولنا وآخرنا۔ ہاں جس دن یہ نعمت آئے گی میری امت پر وہ دن یوم عید ہوگا، مگر ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں جو میرے ہوں گے اور ہمارے ہوں گے ان کے لیے اس نزول نعمت کا دن یوم عید ہوگا، خواہ وہ اگلے ہوں یا پچھلے ہوں۔ تو جو خوشیاں اور عید منائیں گے وہ اول نا میں ہوں گے، آخر نا میں ہوں گے، یعنی اگلوں پچھلوں میں وہ ہمارے ہوں گے۔ جو ہمارے ہوں گے وہ نعمت والا دن عید منائیں گے، جو ہمارے نہ ہوں گے وہ اس دن کو عید نہ منائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قاعدہ اور قرآن مجید کی آیت کا یہ اصول ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت پر وارد ہوتا ہے۔ جس دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا، ولادت باسعادت ہوئی، دنیا میں تشریف آوری ہوئی، وہ یوم نعمت عظمیٰ ٹھہرا، وہ قیامت تک کے لیے یوم عید ہوا۔ مگر اس عید کی خوشیاں وہی منائیں گے جو آقا کے اول نام میں سے ہوں گے اور آقا کے آخر نام میں سے ہوں گے۔ گویا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشیاں منانا، جشن منانا، عید منانا، یہ حضور کے امت میں ہونے کی دلیل بن گیا۔ جو آقا کی ولادت کے دن جس کے چہرے پہ خوشیاں مہک جائیں، جس کے چہرے پر مسرتیں مہک جائیں، ادھر ربیع الاول آئے جس کا من کی کلیاں پھوٹ اٹھیں، جس کے اندر خوشیاں کا سما آ جائے، جس کا چہرہ تمتما اٹھے، حضور کی ولادت کے دن جو خوشی سے پھولا نہ سمائے، جس کے اندر ایک جشن بن جائے، جس کا من عید بن جائے، اس کو خوشی اور عید کا پیکر دیکھ کر سمجھ لو کہ حضور کی امت سے ہے، اور جس کے من میں خوشیاں نہ آئے سمجھ لیں کہ جو کہتا پھرے اس کا آقا کی امت سے تعلق ہی کوئی نہیں۔
دوستو، اس لیے تحریک منہاج القرآن نے پچھلے کئی سالوں سے میلاد پاک کو ایک عظیم جشن، ایک عظیم عید کے طور پہ ایک تحریک برپا کرنے کا عزم کیا ہے، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی تشریف آوری پر اللہ کے شکرانے کی یہ صورت، یہ امت مسلمہ کے اندر اس کی تحریک کی ایک لہر دوڑ جائے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے امت کا ٹوٹا ہوا تعلق عشق اور محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے پھر جڑ جائے گا۔ آج مادیت کے دور میں ایمان پر حملے ہو رہے ہیں اور ایمان سے محبت کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایمان کے وجود سے عشق و محبت کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور نئی پڑھی لکھی نسل کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ایمان کا عشق و محبت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ تو شاعری ہے، یہ تو شاعری ہے، شاعری نہیں۔ ایمان کا وجود ہی عشق اور محبت کے خمیر سے نکلا ہے۔ ایمان کا وجود عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے خمیر سے بنا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امت کے جوانوں کو، نئی نسلوں کو پھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے رشتے کے ساتھ باندھ دیا جائے، عشق محبت کے چراغ ایک ایک سینے میں جلا دیے جائیں، عشق محبت کی تپش اور بھانبڑ ایک ایک روح میں مچا دی جائے، اور ہر امتی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اس طرح پیکر بن جائے کہ دنیا کی ساری محبتیں، ساری رغبتیں، ساری چاہتے قربان ہو جائیں، اس کا جینا مرنا محبت رسول کے تابع ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آقا کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دلوں میں، زندگیوں میں گھر کر گئی، پھر ہماری زندگیوں سے کفر بھاگ جائے گا، طاغوت بھاگ جائے گا، منافقت بھاگ جائے گی، خبث بھاگ جائے گا، ہر پلیدی بھاگ جائے گی۔ جس زندگی کے اندر محبت رسول کی مہک ہے اس میں کوئی پلیدی آ نہیں سکتی، اور جس زندگی میں محبت رسول کی مہک نہیں ہے اس میں لاکھ عبادتیں کرتے پھریں، اس میں ایمان بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے۔ اس وقت ایمان کو بچانے کے دو طریقے ہیں، بولیے کتنے؟ ایک میں بیان کر چکا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت کو، اور وہ محبت جو قلبی کیفیت بھی ہو اور زندگی کا طرز عمل بھی ہو، جو دل میں بھی پھوٹے اور زندگی کے عمل سے بھی دکھائی دے، اس سے محبت اور اتباع دونوں یکجا ہو جائیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ عشق مصطفیٰ کو اور محبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگیوں میں عام کیا جائے، اس کے چراغ جلائے جائیں، اس رشتہ محبت کو پھر سے آقا سے، گنبد خضرا سے، شہر مدینہ کے گلی کوچوں سے، اور معاف کر دیجئے میرا اپنا مشرب ہے، مدینہ کی گلیوں میں گھومنے والے کتوں کے پاؤں سے سگانے کوئے مدینہ سے رشتے کو جوڑ لو۔ ایمان یہی ہے، سگانے کوئے مدینہ سے دل کی رسیاں جوڑ لو، آنکھوں کی پلکیں ہوں اور سگانے کوئے مدینہ کے پاؤں ہوں، بس یہ نسبت نصیب ہو گئی تو ایمان سلامت ہو گیا۔ ایک تو ایمان بچانے کا یہ راستہ ہے، اور ایک ایمان بچانے کا راستہ ہے کہ آج دین پر حملے ہو رہے ہیں، دین مصطفیٰ پر، نظام مصطفیٰ پر، شریعت محمدی پر طاغوتی استحصالی سامراجی طاقتیں حملہ کر رہی ہیں، دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، نئی نسلوں کے سینوں سے دین کی محبت کو نکالا جا رہا ہے، نئی نسلوں کے ذہنوں سے شریعت محمدی کا وقار کم کیا جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ ایمان کے بچانے کا، اے مسلمانان پاکستان، یہ ہے کہ دین کے خلاف جو زبانیں کھل گئی ہیں ان زبانوں کو کاٹ دیا جائے، دین مصطفی اور شریعت محمدی کے خلاف جو گردنیں اکڑ رہی ہیں ان گردنوں کو دبا دیا جائے، اور اس طرح جہاد کے لیے خود کو منظم کر لیا جائے کہ اس سرزمین پاکستان پر جس کا وجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہوا تھا، وہاں شریعت محمدی کے خلاف نہ کوئی وزیر زبان کھول سکے، نہ کوئی گورنر زبان کھول سکے، نہ کوئی وزیر اعظم اپنے وزیروں کے ذریعے شریعت کے خلاف ایک بغاوت کی مہم دوڑا سکے۔ اس سرزمین پر اے غیرت مند مسلمانوں، تمہارے جیتے جی مصطفیٰ کی شریعت پر حملے ہونے لگے ہیں، جیتے جی آقا کی شریعت پر حملے ہو رہے ہیں۔ اگر ایمان کو بچانا ہے تو اپنی بیدار کر لو اپنی غفلت میں سوئی ہوئی غیرت کو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو
یہ بات برملا کہہ دینا چاہتا ہوں، اس کو لکھ لیں۔ آج کسی کی سمجھ میں شاید یہ بات آئے گی، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر لکھ لیں میرا جملہ، تاکہ وقت آنے کے بعد میری کہی ہوئی بات کو آپ پرکھ سکیں کہ قادری صاحب نے سچ کہا تھا یا غلط کہا تھا۔ پرکھ لیں، وقت کے بعد پرکھیں گے، آج لکھ لیں، کاپیوں پر لکھ لیں، ذہنوں پر لکھ لیں۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، پاکستان میں دین محمدی، شریعت محمدی اور اسلام کی بقا کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اسلام کا نام رکھ کر اسلام کا سارا کام مٹانے کی مہم شروع ہو چکی ہے، جیسے ترکی میں کمال عطا ترک نے کیا، جیسے لبنان میں ہوا، جیسے شام اور مصر کے ملکوں میں ہو رہا ہے کہ اسلام کا نام ضرور ہے مگر کام ختم کر دیا۔ نوجوان نسلیں اسلام سے دور جا رہی ہیں۔ پاکستان میں اعلان ہے کہ یہاں فقط اسلام نام کی حد تک رہے، باقی وجود اسلام کا، شریعت کا، نظام مصطفیٰ کا کلیتاً ختم کر دیا جائے۔ مشائخ اور علماء کرام، میں تو علماء کے جوتے سیدھا کرنے والا اور مشائخ کے جوڑے سروں پر رکھنے والا اور آقا کی امت کی نوکری کرنے والا ایک ناکارہ سا آدمی ہوں، مگر میری یہ شکستہ سی آواز اپنے اندر سن لیں، جگہ دیں۔ وہ وقت آئے گا اگر آپ نے بند نہ باندھا اور دین مصطفی کی بقا کے لیے کھڑے نہ ہو گئے، آپ کی مسجدوں میں مصلوں پر داڑھی منے امام کھڑے کیے جائیں گے۔ سن لیں میری بات، داڑھی منے امام کھڑے کیے جائیں گے۔ ٹیلی ویژن میں درس قرآن کے لیے داڑھی والوں کو نکالا جا رہا ہے، نکالے جا چکے۔ فلموں کے اداکار قرآن کا درس دے رہے ہیں، ڈراموں کے گلوکار قرآن کے درس دے رہے ہیں۔ رمضان میں خود سنے ہم نے، عورتیں فہم القرآن کا درس دے رہی ہیں، داڑھی منڈے دے رہے ہیں، اور ٹیلی ویژن کو یہ ہدایات آ گئی ہیں کہ دینی پروگراموں اور درسوں کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے ان مولویوں اور قاریوں کو لایا جائے جو داڑھی منڈے ہوں۔ سرکاری ہدایات آ گئی ہیں ٹی وی سے، داڑھی منڈوں کو لایا جائے۔ علماء کو پس منظر سے مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ حکمران اس اپنی کرسی کے بچاؤ کے لیے، مغربی طاغوت کو خوش کرنے کے لیے، ان ظالموں نے شریعت محمدی کے خلاف محاذ بنا لیا اور یہ چیلنج کر دیا کہ سود کے بغیر بینک نہیں چل سکتے۔ کبھی آپ نے سوچا اس جملے کے اندر روح کیا ہے؟ سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، اس کہنے کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا اور رسول نے سود کو حرام کر کے غلطی کی تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ جب یہ کہا کہ سود کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا تو کیا مطلب ہوا؟ کہ سود حرام نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر پہلے حرام کر دیا اللہ کے رسول نے، ہم اسے حلال کر کے دکھائیں۔ شریعت محمدی کے خلاف کھلی بغاوت ہو رہی ہے، نظام مصطفیٰ اور اسلام اور دین حق کے خلاف کھلی بغاوت ہو رہی ہے۔ یہ چیلنج کہ کوئی دنیا میں سود کے بغیر نظام پیش نہیں کر سکتا، یہ چیلنج کر دیا۔ کس کو چیلنج کیا؟ علماء کو نہیں، اللہ کے دین کو چیلنج کیا۔ جس دین نے سود کو علماء نے حرام کیا یا خدا نے حرام کیا؟ علماء نے حرام کیا یا مصطفیٰ پاک نے حرام کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ چیلنج کرنا کہ سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، علماء پر تان نہیں ہے، اللہ کے دین پر تان ہے۔ ڈرو خدا کے عذاب سے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اور کل کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک صوبے کے گورنر کا بیان آیا۔ یہ گورنر اور وفاقی وزیر حکومت کے بغیر بیان دیتے ہیں؟ بولیے، یہ طریقے ہیں کہلوانے کے، ذہن بنانے کے۔ ایک بیان کل شاہ سرخیوں کے ساتھ ملک کے قومی اخبارات میں چھپ گیا ہے، گورنر پاکستان کی ایک حکومت کا، صوبائی کا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں، پڑھیے اٹھا کر کل پرسوں کے اخبار، اس نے کہا میں یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے قیام کے وقت پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہرگز نہیں لگایا گیا تھا۔ اس نے کہا یہ نعرہ نہیں لگایا گیا تھا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر، محمد رسول اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر بنا، وہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ نعرہ کبھی نہیں لگا۔ ساری کی ساری 12 کروڑ قوم جھوٹی ہو گئی۔ یہ قائد اعظم کا ساتھ دینے والے مشائخ، اکابر علماء، صوفیاء، بزرگان دین،
یہ بنارس سنی کانفرنس میں جمع ہونے والے ہزاروں مشائخ، یہ گدیاں جو میدان میں نکل آئی تھیں، جنہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ جو قائد اعظم کا ساتھ نہ دے گا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، یہ کس لیے دیا تھا؟ فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر۔ آج حکومت پاکستان یہ کہلوا رہی ہے کہ یہ کلمے کی خاطر پاکستان نہیں بنا تھا، اسلام کے لیے نہیں بنا تھا۔ بولیے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ارے پاکستان کے غیرت مند مسلمانوں، کیا اپنی زندگی میں یہ منظر دیکھنا چاہتے ہو کہ یہاں اسلام کو بالکل دیس نکالا دے دیا جائے، شریعت محمدی کا کھلا مذاق؟ اور وہ وقت بھی آ سکتا ہے جو مصر میں آیا تھا، ایک زمین بنائی جا رہی ہے۔ آج اگر تم غفلت کی نیند سوتے رہے اور تمہاری غیرت بیدار نہ ہوئی، وہ وقت بھی آئے گا کہ جو عالم نظر آئے گا اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے تاکہ بیج ختم کر دیا جائے یہاں سے، معاذ اللہ اللہ کے دین کا نام لینے والوں کا۔ ایسے حالات میں 4-5 مہینے ایک طوفان بپا ہوا۔ میں 3 مہینے کے دورے پر تھا یورپ، یہ پہلے بھی کہہ گیا تھا، سود کے بغیر نظام نہ چل سکنے کی بات کرنے والوں، ٹیلی ویژن کھول دو، امریکہ سے لے کر اسرائیل تک جن کے تم پجاری ہو، ان کے چوٹی کے ماہر بلا لو، ان کے چوٹی کے ماہر بلا لو۔ میں درسوں کی پھٹی پرانی صفوں کے پہ پڑھ کر مشائخ کے جوتے سیدھا کرنے والا ایک ادنا سا آدمی ہوں، تم امریکہ سے اسرائیل تک ماہر بلا لو، بینکوں کے، اقتصادیات کے پینل بنا کے میرے سامنے بٹھاؤ، اردو میں چاہو اردو میں 3 گھنٹے خطاب کروں، انگریزی میں چاہو انگریزی میں کروں، عالم عرب کے بلاؤ عربی میں کروں، سود کے بغیر مصطفیٰ کے نالین پاک کے صدقے 12 کروڑ قوم کے سامنے پورا بینکنگ کا سسٹم پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اعلان کیا تھا 12 کروڑ قوم پوری سنیں کہ ہمارے خالی کھلے نعرے ہیں یا ان کے اندر حقیقت بھی ہے۔ پھر تم سوال کرو تمہارے ماہر، اگر تمہارے سوالوں کا جواب نہ دے سکوں اور متبادل نظام اسلامی بینکاری کا نہ پیش کر سکوں تو زندگی بھر کبھی تبلیغ کا نام نہ لوں گا، پھر تبلیغ نہیں کروں گا، پھر حق نہیں پہنچتا کہ تقریر اور تبلیغ کرو، ملک بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا نہ پیش کر سکے۔ آؤ، ڈر کس بات کا ہے؟ کھولو ٹیلی ویژن، 12 کروڑ قوم سنے، تم سچ کہتے ہو یا ہم سچ کہتے ہیں؟ 4 مہینے گزر گئے، ہمارے اس چیلنج کا جواب نہ آیا۔ حکومت نے یہ رٹ قائم رکھی، حتیٰ کہ پھر علماء کی تذلیل شروع کر دی، علماء کی تذلیل شروع کر دی، گالیاں نکلوانی شروع کر دی، نام لے لے کر انتہا کروا دی۔ میں ابھی جب واپس پہنچا تو دل برداشت نہ کر سکا، میں نے کہا ٹی وی تو یہ کھولیں گے نہیں، ٹی وی تو یہ قوم کے لیے کھولیں گے نہیں، آؤ قوم یہ نہ کہے کہ ٹی وی کی شرط لگا دی تھی قادری صاحب نے، بغیر ٹی وی کے ہی بتا دیا ہوتا۔ سن لو، اللہ کی فضل و کرم اور اس کی مدد و نصرت کے بھروسے پر اور تاجدار کائنات کے نالین پاک کے صدقے سے میں نے اعلان کر دیا ہے، انشاءاللہ آؤ وزیر اعظم سے لے کر ایم پی ایس تک آ کے سنو، 7 اکتوبر کو، اسی اگلے مہینے 7 اکتوبر کو موچی دروازے میں ساری قوم کے سامنے وہ نظام شریعت محمدی کا بغیر سود کے بینکوں کا پورا نظام پیش کیا جا رہا ہے۔ اے شریعت، ابھی جرت بہادری کا وقت نہیں آیا، جرت بہادری کا وقت قوم کے ساتھ آئے گا، اس وقت آئے گا جب سوئے کربلا چلیں گے۔ یہ دین کے بقا کے لیے جہاد کا وقت آنے والا ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، جہاد کا وقت آنے والا ہے۔ جرت بہادری کی سمجھ اس وقت آئے گی، ساری دنیا کو لے آؤ۔ ابھی تو صرف تقریر ہی کر رہا ہوں نا، میں چاہتا ہوں آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو کہ خالی باتیں کرنا آتی ہیں یا حضور کے دین کا عملی نظام پیش کرنا آتا ہے۔ کانوں سے سنو اور ایک ایک گھر آواز پہنچا دو کہ حضور کی شریعت پر طعنہ کرنے والے جھوٹے تھے، حضور کی شریعت کا دفاع ہو گیا، نظام مصطفیٰ کا دفاع ہو گیا، نظام پیش کر دیا گیا۔ اب غیرت مندوں کی طرح اٹھنے کا وقت ہے، اٹھنے کا وقت ہے۔ اور جو لوگ اب نہ اٹھے، جنہوں نے اب بھی ان ظالموں کا ساتھ دیا، وہ خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے۔
مجرم ہوں گے تم وڈیروں کی خاطر، مستکبرین کی خاطر، جاگیرداروں کی خاطر، دنیاوی مفاد اور لالچ کی خاطر ان کے پیچھے نہ چلو، ان کا ساتھ دے لو، ان کے ساتھ ہو جاؤ جو حضور کے دین کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں ان علماء، مشائخ اور سب دینی جماعتوں کو جو اب بھی کوئی ان سے بھلائی کی امید رکھ کر دین اور علماء کی اتنی بے عزتی کروا کے بھی ساتھ ہیں، خدا کے لیے انہیں جوتے مار کے ٹھکرا کے باہر آ جاؤ، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، کراچی سے پشاور تک ہم چلیں اور جہاد کا ماحول پیدا کریں، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک دین کے دشمن یہاں سے نکل کر اسرائیل نہ پہنچ جائے۔ جاؤ وہیں جگہ جہاں سے تمہیں فکر ملا ہے۔ اسمبلیاں، پارلیمنٹ اور تخت مصطفیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ساتھ دینے کو تیار ہیں یا نہیں؟ بولیے، ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے۔ دین کے مجاہدوں، اب اللہ کے دین کے لیے حضور کی شریعت اور حضور کے اسلام اور حضور کی امت کی بقا کی جنگ لڑنے کا وقت ہے۔ پانی بہت سروں سے گزر چکا۔ اللہ رب العزت آپ کو استقامت دے حضور علیہ السلام کے دین کی بقا کے لیے۔ اپنے عمل میں دین کو لے آؤ، اپنے عمل میں شریعت کو لے آؤ، اپنے عمل میں سنت کو لے آؤ، حضور کی محبت کو زندگی میں لے آؤ۔ اللہ پاک اس عمل اور اس طرز زندگی کی برکت سے اس امت کے ایمان اور ہماری اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔